Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You are welcome for the first online class about the session 2021 and 22, and this is the class of grammar for class 7 and 8 both. As grammar does not change, so it is same about tenses in both the classes. Therefore, this lecture is about class 7 and class 8. Both student of both the class should note it properly, should understand, and should try to listen to me very attentively. Now, what is tense? Before we go further, the tense is actually time. This is, you have to have the concept of the tense is time. Today, tomorrow, yesterday, now, then, when. आप जो भी गुफ्तगू करते हैं उसमें कोई ना कोई वक्त की बात होती है कि मैंने ये काम किया, मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम कर रहा हूँ. वाट एवर यू टॉक अबाउट टाइम. यू डू, you are doing, or you have done, or you did. So whatever it is. So the very first thing that we mostly talk about tenses is the indefinite tense. It is also known as simple tense, but it is indefinite tense. Present I am talking about present indefinite tense. Mostly there are three tenses: present, past and future, and every tense has four forms: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. This time I am talking about the indefinite. Indefinite is basically habit. Indefinite is habit, and we use first form of verb in this very sentence. And mostly if you have the simple sentence, I am talking about simple sentence also. So whatever I am going to give here, it will be just with the pattern of simple sentence. All the sentences you see here and you read here are simple sentence, and if you see, you will find grammar in a sentence start with subject, then first form of verb and then object. The पहला सेंटेंस है इसका, I write a letter. I subject, write first form of verb, letter is the object. And when you go to the translation, मैं खत लिखता हूँ, मैं एक खत लिखती हूँ, यानी इसमें हैबिट, लिखती हूँ या लिखता हूँ, हैबिट. सेकंड इसके अंदर जो सेंटेंस है उसके अंदर हमें सब्जेक्ट, आई हैव गिवन डिफरेंट सब्जेक्ट सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट. सेकंड सब्जेक्ट वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं. यहाँ पर भी देखिए खेलते हैं, दैट इज हैबिट. देन उसके बाद द सेट है यू वर्क इन ए बैंक. यू वर्क इन ए बैंक, वर्क इज फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ वर्क. तुम बैंक में काम करते हो या आप बैंक में काम करते हैं. यू प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है, दोनों सूरतों में करते हैं, दैट इज. उसके बाद नंबर 4 सेंटेंस, ही किल्स अ स्नेक, वो सांप को मारता है, दैट इज. उसको सांप नज़र आया, जब भी नज़र आया मार दिया उसने, तो ये भी जहन में बात हो सकती. तो दैट इज कंसेप्ट इसमें क्या है, हैबिट का, वो सांप को मारता है. उसके बाद शी कुक्स बिरयानी, वो बिरयानी पकाती है या वो लड़की बिरयानी, शी का मतलब वो औरत भी होता है, वो लड़की भी होता है, तो वो लड़की बिरयानी पकाती है, ठीक. दैट इज़ आल्सो हैबिट. नंबर 6, दे वॉक स्लोली, वो धीरे धीरे चलते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं. वहाँ वॉक फर्स्ट फॉर्म और यहाँ चलते हैं. देन कम टू द 7, इट स्टार्ट्स इट्स सेल्फ, ये खुद बखुद चल पड़ती है या खुद बखुद चलती है, या ये मशीन, कोई भी चीज़ हो, मशीन आमतौर से मशीन ये है, तो ये खुद बखुद चल पड़ती है या ये मशीन खुद बखुद चलती है. तो ये भी एक हैबिट नज़र आती है, आदत नज़र आती है. एंड इफ़ यू गो टू द 8th सेंटेंस, समीना सिंग सॉन्ग. अब यहाँ देखिए, हमने इससे पहले इट इस्तेमाल किया था, तो उसमें इट के साथ भी वर्ब में स्टार्ट के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस इस्तेमाल किया था, इट एस इस्तेमाल किया था. अब समीना भी सिंगल नेम है, तो इसके साथ भी सिंग के साथ एस इस्तेमाल किया, सिंग्स, राइट. ऊपर शी था, शी 5वें सेंटेंस में शी के साथ कुक्स, के कुक एस इस्तेमाल किया था फर्स्ट, और ही के साथ किल्स एस, देखिए किल के साथ एस.
یعنی پتہ چلا اگر ہی شی اٹ یا کسی کا سنگل نام ہے پریزنٹ انڈیفینٹ میں تو اس کے ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی ڈیفینیٹ پہچان ہوتی ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد پیپل ڈیمانڈ پیس، پیپل ڈیمانڈ پیس، لوگ امن کا مطالبہ کرتے ہیں یا لوگ امن کا تقاضا کرتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد ہے طلبہ اپنے کلاس کا کام کا انگریزی کیا ہے؟ اسٹوڈینٹس ڈو دیئر کلاس ورک، طلبہ اپنا کلاس کا کام کرتے ہیں۔ اس میں ذرا دیکھیے کہ بیٹا جو انگریزی میں ٹائپنگ میں کچھ یا فارمیشن میں کچھ اس کی مکس اپ ہو گیا، بٹ یو کچھ انڈرسٹینڈ کہ جو میں کہنا سنے، اسٹوڈینٹس ڈو دیئر کلاس ورک، وہ اپنا اسٹوڈنٹ اپنا کلاس ورک کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں غور سے تو ہمیں تین چیزیں نظر آئیں گی۔ نمبر ایک کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا اگر سمپل سینٹنس لکھا ہے تو اس میں ہمیشہ ورب کی پہلی فارم استعمال ہوگی، رائٹ۔ دوسری بات یہ اگر ہی شی اٹ دس دیٹ یا کوئی سنگل نام ہے تو جب بھی وہ استعمال ہوگا اس کا ورب کی ساتھ ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک، اسی طرح اگر ہم اردو میں دیکھیں گے تو ہمیں، کیونکہ ہماری زبان اردو ہم سمجھنے میں آسانی تھی، تو اردو میں ہمیں نظر آئے گا اس میں ہیبٹ ہے، یعنی عادت ہے، کسی بھی چیز کی عادت نظر آئے گی، محسوس ہوگی کوئی کام کرتا ہے کہ جس میں خط لکھتا ہوں، فٹ بال کھیلتے ہیں، بینک میں کام کرتے ہیں، سانپ کو مارتا ہے، بریانی پکاتی ہے، دھیرے دھیرے چلتا ہے، خود بخود چل پڑتی ہے، سمینہ گانا گاتی ہے، امن کا مطالبہ کرتے ہیں یا امن کا تقاضا، طلبہ کام کرتے ہیں، تو یہ ایک ہیبٹ۔ تو اس سے ایک چیز اور کہ ورب کی پہلی فارم جو ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، رائٹ کا مطلب لکھنا نہیں ہے، ایکچولی رائٹ کا مطلب ہے لکھتا ہوں، لکھتی ہیں، لکھتے ہیں، اس لیے کہ فرسٹ یہ ہمیشہ فرسٹ فارم میں جب بھی استعمال ہوتی ہے پریزنٹ انڈیفینٹ میں تو یہ ہیبٹ دکھاتی۔ پلے کا مطلب اگر ہم کہیں گے کھیلنا نہیں، دیکھیں کھیلتے ہیں، کھیلتی ہے، کھیلتے ہو، اس کا مطلب یہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ایک ایسا ٹینس ہے جس میں آج کی ہیبٹ آف ٹوڈے یا آج کی عادت، موجودہ دور کی عادت پائی جاتی ہے۔ اگر اردو میں لکھا ہو سامنے صاف صاف نظر آتا ہے، کوئی ایک آدمی لکھتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی کھیلتا ہے، کوئی چلتا ہے، کوئی گاتا ہے۔ اور انگریزی میں اس کی پہچان ہے سیدھی سی سمپل کہ سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے، اور اس سے بھی اگر ہی شی اٹ ہے تو اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم میں ایس ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ایک ایسا ٹینس ہے جسے اگر ہم ذرا سا تھوڑی سی توجہ دے لیں تو ہمارے ذہن میں اس کے سینٹنسز لکھنا آسان ہو جائیں گے، جملے لکھنا آسان ہو جائیں گے۔ یعنی جب بھی کسی بھی جملے میں ہمیں عادت نظر آئے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی لکھنا چاہیں نا تو پہلے سوچیں اردو میں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، تب آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ایسے ہی جملے میں آپ کو اس سینس نظر آتا ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی عادت ہے تو سمجھ لیجئے پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، اگر آج کی عادت ہے۔ اور انگریزی میں اگر آپ کسی بھی سینٹنس میں ورب کی فرسٹ فارم دیکھیں سبجیکٹ کے بعد تو سمجھ لیجیے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہی سینٹنس ہے، اس لیے کہ سبجیکٹ کے فوراً بعد ورب کی فرسٹ فارم صرف پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہی استعمال ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے آج کا لیکچر بچوں نے غور سے سنا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، سر اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔